پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی زید صاحب. دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرٹیکولرلی انہوں نے جو کچھ یورپ کے ساتھ کیا اس کو تو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ہم نے جنرلی بات یہ کہی کہ امریکن حکومت چونکہ فیڈرل ریزرو سے $1 قرض لیتی تھی، لہذا امریکن حکومت پر ڈیٹ قرض بڑھنا شروع ہو گیا. لیکن انہوں نے کیونکہ فیڈرل ریزرو بذات خود اپنی قوم کو تو قرض نہیں دیتا، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ 10-15 بینکس ہیں جو انہوں نے مل کر فیڈرل ریزرو بنایا، تو فیڈرل ریزرو امریکن حکومت کو قرض دیتا ہے اور وہ جو نیچے ممبر بینکس ہیں وہ امریکن قوم کو قرضے دیتے ہیں. انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرٹیکولرلی کیونکہ اس سے پہلے شروع کر دیا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بہت ہائی پیس میں جو سلسلہ شروع کیا کہ امریکن قوم کو چیپ کریڈٹ آفر کرنا شروع کیا. دیکھیے سستا کریڈٹ، یعنی ہر چیز ایک پورا کلچر ڈیولپ کیا امریکہ میں کہ آپ کام قرض لے کے کریں. دیکھیے ہمارے بڑوں نے ہم کو ہمیشہ سمجھایا تھا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ قرض سے نجات کی دعا مانگتے ہیں مسلمان، یعنی قرض میں ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے کبھی قرض لے کے زندگیاں نہیں گزاری، یہ ہمیشہ برا نظام حکومت نظام زندگی تصور کیا جاتا ہے کہ جب آپ قرض لیں اور گزارا کریں. ان کم وقتوں نے قرض تو انسان وہ لیتا ہے جو مجبور بےکس ہو، جس کے پاس گزارے کرنے کے پیسے نہ ہو. ان لوگوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ اور میڈیا اور اپنی ایجوکیشن اور اپنے بینکنگ سسٹم کے ذریعے ایک ایسا نظام متعارف کرایا کہ جس کے اندر پوری امریکن قوم کے، چاہے وہ خوشحال لوگ ہوں چاہے وہ غریب لوگ ہوں، زندگی وہ قرض پہ گزارتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں جس طرح کریڈٹ کارڈ پہ سارا کام کریڈٹ کارڈ کا مطلب کیا ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ امیر ہیں، مالدار ہیں، بلینئر ہیں، لیکن جب آپ پیمنٹ کریڈٹ کارڈ پہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کارڈ کے اگینسٹ آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا، پھر آپ نے اپنی وہ چیز خریدی اور اس یہودی کو اس پہ سود ادا کیا. یعنی کریڈٹ کارڈ کی جو اکانومی ہے، مثال اگر آپ مدینہ منورہ میں بھی دو مسلمان آپس میں تجارت کرتے ہیں اور ایک نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی دوسرے کو، تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یہ ہے کریڈٹ کارڈ کا نظام اگر آپ اس کو سمجھیں. تو امریکن قوم کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے چیپ کریڈٹ دے کے ہر کام، آپ گھر بھی کریڈٹ پہ لیں، آپ گاڑی بھی کریڈٹ پہ خریدیں، آپ اپنی تعلیم بھی کریڈٹ پہ حاصل کریں. کریڈٹ وہ سو سمپل ان دی امریکن سوسائٹی پرٹیکولرلی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار کہ حال یہ تھا کہ ہر امریکی مقروض ہو چکا، اور جب مقروض ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہم کو سود کی ادائیگی کرنی ہے، چاہے قسطوں. اور پھر آسان طریقہ یہ کہ صاحب اتنی جلدی بھی کیا ہے تو میں قرض دینے کی، قسطوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے چلے جاؤ، جو ٹپکل ہمارے یہاں کریڈٹ کارڈ والے بھی یہی کھیل کھیلتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک مسکین عاجز غریب امریکی سے لے کر ان کے بلینئر بھی، امریکہ میں کوئی شخص نہیں ہے جو مقروض نہ ہو. مقروض کا مطلب ہے کریڈٹ پہ اس نے چیزیں نہ لی ہوں، گھر بھی مارٹگیج کیا جاتا ہے، کام بھی سارے کریڈٹ کارڈ سے ہوتے ہیں. تو یہ کریڈٹ امریکن قوم پر اور کریڈٹ قرض امریکن حکومت پر اتنا بڑھنا شروع ہو گیا کہ امریکن حکومت کی آمدنی سے بات باہر نکل گئی. یعنی یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کو بینکرپسی کہتے ہیں. اس سٹیج کو جب لٹرلی 1963 تک حال یہ ہو چکا تھا، جب کینیڈی کی حکومت آئی ہے، تو امریکن حکومت کی کمر ٹوٹ رہی تھی. ان کے اپنے وسائل نہیں تھے اتنے کہ صرف اس پرنسپل اماؤنٹ کو سود کی ادائیگی کرنی. پوری امریکن قوم جو ہے نیچے سے سود ادا کر رہی تھی بینکوں کو، اور امریکن حکومت سود ادا کر رہی تھی فیڈرل ریزرو کو، اور امریکن حکومت اپنے سود ادا کرنے کے لیے اپنی قوم کو نوچ رہی تھی انکم ٹیکس لگا لگا کے، ایک طرح کے ٹیکس لگا کے. یعنی تمام انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ان یہودیوں کا حال یہ تھا. ناپاک پلیت لوگ پوری قوم کو ہر طرف سے نوچ رہے تھے یہ، اور نوچتے چلے جا رہے تھے. 63 میں دیکھیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ہم اس کو آج بتانا چاہیں گے کہ ہماری قوم نہیں جانتی ان واقعات کو. 1963 میں کینیڈی نے سٹینڈ لیا فیڈرل ریزرو کے خلاف. کینیڈی نے ایک حکم پاس کیا، وہ حکم آج بھی امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، امریکن رولز کا حصہ ہے، قانون کا حصہ ہے. اس نے یہ قانون پاس کیا کہ امریکی حکومت اپنی کرنسی خود جاری کرے گی اور فیڈرل ریزرو سے قرض نہیں لے گی. یہ اتنا بڑا سٹیپ تھا جس نے فیڈرل ریزرو کو زائنس اکنامک سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. دوسرا کینیڈی نے کیا بات کی؟ کینیڈی نے کہا کہ جو کرنسی امریکن حکومت جاری کرے گی اس کے پیچھے سونا ہوگا، یعنی گولڈ کوائنز ہوں گے، یعنی یا گولڈ بیکڈ ہوگی یا گولڈ کوائنز ہوں گے. کینیڈی نے سلور اور گولڈ کے کوائنز نکالے، وہ کینیڈی ڈالرز کہلاتے ہیں، کینیڈی ہاف ڈالرز اینڈ کینیڈی ڈالرز. ان دو سٹیپس نے قیامت برپا کر دی زائنسٹ فری میسونک فیڈرل ریزرو کون سسٹم میں. یعنی جو کانوکٹس اور چوروں اور ڈاکوؤں کا جو ایک ٹولہ ہے، اس نے طوفان ایک برپا ہو گیا اس کے اندر کہ کینیڈی یہ کیا سٹیپ لینے جا رہا ہے. دیکھیے حال یہ تھا، ایک طرف تو امریکن قوم کا یہ حال تھا، دوسری طرف چونکہ امریکن بحری جہاز بھر کے ڈالر چھاپ کے پوری دنیا کو قرض دے رہے تھے، اور امریکن ڈالر واز دی پرائم کرنسی. امریکہ کے اندر وہ کرنسی نہیں آ رہی تھی، دنیا کا ہر ملک امریکن ڈالر ریزرو کرنسی کے طور پہ ڈالرز جمع کر رہا تھا.
اور امریکن ڈالر ٹیکنیکلی $35 اونس کے حساب سے بیک ہوا تھا سونے سے. تو 1960s وغیرہ میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ اکثر ملکوں نے اپنے گولڈ ریزروز بھی بنانے شروع کر دیے تھے, یعنی وہ ڈالرز لے کر آتے تھے فیڈرل ریزرو میں, چونکہ قانون انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ صاحب آپ ہمیں اگر $35 دیں گے تو ہم آپ کو 1 اونس سونا دیں گے. تو کئی ملکوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا, واپس لینا شروع کر دیا. اب مجبوراً چونکہ سسٹم ان کا تھا, ان کو دینا پڑتا تھا. یہ بھی یہودیوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اب ان کو 2-3 تکلیفیں بڑی سیریس ہو رہی تھیں. ایک تکلیف تو یہ ہو رہی تھی کہ پوری دنیا میں لوگوں نے جو ڈالر کو ریزرو کرنسی کے طور پہ رکھا ہوا ہے, اور یہ چونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سونا ہم اس ڈالر کے پیچھے ہے, تو اکثر ملکوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا فیڈرل ریزرو سے, اور فیڈرل ریزرو کے سونے کے ذخیرے کم ہونا شروع ہو گئے. وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا 80% سونا یہ نوچ کے لے گئے تھے, یہ واپس دنیا میں جانا شروع ہو گیا. اور ظاہر ہے یہ وہ چیز نہیں تھی جو ایکسپٹ کر سکتے. دوسرا جو قیامت برپا کی ان کے اوپر کینیڈی نے, وہ یہ کہ اس نے فیڈرل ریزرو کے مقابلے میں پہلی دفعہ امریکن حکومت نے اپنی کرنسی جاری کرنا شروع کر دی. یعنی اب اس کی وجہ سے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ امریکن حکومت پہ جو ڈیٹ تھا, جو قرض تھا, وہ کم ہونا شروع ہو گیا. یعنی ظاہر ہے جب امریکن حکومت اپنی کرنسی خود جاری کر رہی ہے, اس کو ہر ڈالر امریکہ فیڈرل ریزرو سے قرض نہیں لینا, تو اس کا مطلب ہے کہ قرض جو ہے امریکن حکومت پہ وہ سٹیبل ہو جائے گا, یعنی آہستہ آہستہ یہ اس کو ادا کر سکیں گے. یہ 2 واقعات تھے جس کی وجہ سے آج ہم بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کینیڈی کو قتل کرایا گیا تھا. کینیڈی کو قتل اس لیے نہیں کرایا گیا تھا کہ اس کو کسی پاگل کمیونسٹ نے آ کے, آلبرٹ جانسن یا آسولڈ نے, وٹ ایور ہز نیم واز, اس نے آ کے اس کو قتل کیا. اونلی ریزن جس کی وجہ سے ابراہم لنکن کو انہوں نے قتل کرایا, جس کی وجہ سے انہوں نے اینڈریو جیکسن کو ذلیل و خوار کیا, اس کے پورے امریکہ کی اکانومی کریش کرا دی, جس کی وجہ سے انہوں نے ہر اس شخص کو قتل کرایا اور اس شخص کو روکا جو کہ فیڈرل ریزرو سسٹم کو چیلنج کرتا ہے. کینیڈی نے براہ راست ہیڈ آن ٹکر لی تھی اس سے. اور آج مجھے رون پال کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ رون پال کو یا تو الیکٹ نہیں ہونے دیں گے, لیکن اگر رون پال یا الیکٹ ہو جاتا ہے بائی اینی مینس, فار ایگزامپل, یہ اس کو اس سے پہلے قتل کرا دیں گے, یا ڈیفینیٹلی اس کے بعد تو کرا ہی دیں گے, کیونکہ پاسبلٹی نہیں ہے کوئی کہ رون پال جو باتیں کہہ رہا ہے. رون پال کینیڈی کی لائن پہ جا رہا ہے, اور کینیڈی خاندان کو انہوں نے اتنی سخت سزا دی اس کے بعد کہ کوئی کینیڈی اس کے بعد سیاست میں آ ہی نہیں سکا. جو اٹھا بھی اس کو حادثاتی طور پہ دنیا دیکھتی ہے حادثہ ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ حادثات نہیں ہیں. انہوں نے اس پورے خاندان کو کرش کر کے رکھ دیا جس میں یہ جراثیم موجود تھے ان کے سسٹم کو چیلنج کرنے کے. وہ اچھے لوگ تھے, اچھے امریکن تھے. اس نے ویتنام سے فوجیں نکالنے کی بات کی تھی, اس نے وہی باتیں آلموسٹ کہی تھی جو رون پال آج کر رہا تھا. سو یہ اتنا بڑا ایک سٹیپ تھا کینیڈی کا کہ جس نے ان کے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا تھا, مگر نتیجہ وہی کیا. اور اس کے بعد کسی امریکن وہ قانون آج بھی موجود ہے کہ امریکن حکومت اپنی کرنسی خود جاری کرے گی, لیکن اس قانون کو استعمال کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ کینیڈی کا حشر دیکھنے کے بعد ایوری بڈی نوز یہ نون سیکرٹ ہے. یہ وہ ایک ایسا سیکرٹ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے کہ کینیڈی کو کیوں مروایا گیا تھا, لیکن بولتا کوئی نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ فری میسونک زائنسٹ کلٹ اتنے اسٹرانگ ہے وہاں پہ کہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا. دوسری شرارت جو انہوں نے کی, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے فیڈرل ریزرو کے جو سونے کے ذخائر تھے ملک سے باہر جا رہے ہیں, تو 1971 میں انہوں نے ایک دوسرا بہت بڑا فراڈ کیا کہ یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہوگا, اور ڈالر بھی فلوٹنگ کرنسی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا فراڈ انہوں نے کیا کہ اب ڈالر کے پیچھے فلوٹنگ, جب گولڈ نکال دیا, فلوٹنگ کرنسی کر دی 71 میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی حساب نہیں ہے, جتنے چاہیں آپ ڈالر چھاپ لیں, جتنی کرنسی چھاپ لیں, سونے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. زید صاحب میں آپ کو روکوں گی, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.